نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ اپنا مال دن رات خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والوں کی فضیلت و منقبت بیان کی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کی راہ میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن رات آگے پیچھے دائیں بائیں اپنا مال اپنی خون پسینے کی کمائی خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا خرچ کیا ہوا مال اجر و ثواب کی صورت میں انہیں مل جائے گا۔ وہاں غمگین نہ ہوں گے، جبکہ بہت سے لوگ بدعملی کی وجہ سے یا اپنے مالوں کو گناہوں میں خرچ کرنے کی وجہ سے غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، نہ رات اور نہ ہی دن کی کوئی تعین ہے۔ اسی طرح خفیہ اور علانیہ دونوں طرح سے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا باعث اجر و ثواب ہے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، نام و نمود شہرت و سمعت مقصود نہ ہو۔ خفیہ خرچ کرنے کی فضیلت بھی اسی حد تک ہے کہ علانیہ خرچ کرنے کے لیے کوئی ضرورت داعی نہیں، اور جہاں ایسی ضرورت ہو وہاں علانیہ خرچ کرنا ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ اگر مقصود رضا الہی ہو تو لوگوں کے سامنے خرچ کرنے سے ریاکاری میں شمار نہیں ہوگا۔ ریاکاری اپنے دل کے جذبہ اور ارادہ کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں نیک عمل کرے اور مال خرچ کرے اور پھر لوگوں کو معتقد بنانے کے لیے اپنے عمل کو ظاہر کرے یا دل میں یہ تڑپ ہو کہ میرے اعمال لوگوں پر ظاہر ہوں تاکہ میری تعریف ہو، تو یہ بھی ریا میں شامل ہو جائے، بلکہ اس میں دوہرا ریا کہ لوگ یوں کہیں گے کہ دیکھو کیسے مخلص ہیں، تنہائیوں میں عمل کرتے ہیں۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیے کہ 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 خفیہ اور 10,000 علانیہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب بھی مال خرچ کریں تو اللہ کی رضا مقصود ہو، نام و نمود مقصود نہ ہو۔ پھر خواہ علانیہ خرچ کرے یا خفیہ خرچ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس خرچ کرنے کو قبول فرمائیں گے اور اس پر اپنے فضل و کرم سے اجر و ثواب عنایت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔